کیا ہمیں دنیا کے جلد خاتمے کے نشانات نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس ان واقعات کی واضح نبوت کرتی ہے؟ کیا یسوع مسیح دنیا کی مختلف جگہوں پر ظاہر ہوں گے؟ اس قسط میں ہم اخیر زمانہ کی نبوتوں کے بارے میں سیکھیں گے جو یسوع کی آمد ثانی سے ٹھیک پہلے وقوع پذیر ہوں گی۔ اس سے بھی اہم یہ ہے کہ ہم تربیت حاصل کریں گے کہ کیسے تیار ہوں، کیونکہ عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ مشکلات میں بھی امید کی کرن ہے۔ تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیوز حاصل کر سکیں۔ میرا نام کیمی ہے اور ہم ابھی مل کر ان سوالوں کے جوابات جانیں گے بائبل کی نبوتوں کے انکشافات میں۔ دنیا میں تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ There were reports of an active shooter. سیاست میں عجیب صورتحال ہے اور عالمی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ It feels like the end of the world. کیا ہم نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آئیے بین الاقوامی مقرر کیمی اوٹمین کے ساتھ مل کر بائبل کی سچائیوں اور آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات جانیں۔ کیمی نے دنیا میں سفر کے دوران بہت سے ناقابل یقین معجزات کا زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران مشاہدہ کیا، جس سے آپ پر ظاہر ہوگا کہ خدا نے کس طرح مستقبل کو بہتر طور پر جاننے میں ہماری رہنمائی کی۔ ہم مل کر جانیں گے کہ بائبل مقدس کی نبوتیں ماضی کی نسبت آج تیزی سے عمل میں آ رہی ہیں اور ہم مستقبل کے لیے کیسے امید رکھیں۔ ہائے، میں ہوں کیمی اوٹمین۔ بائبل کی نبوتوں کے انکشافات میں خوش آمدید، جو کہ بائبل مقدس کی سب سے اہم نبوتوں کا سفر ہے۔ گزشتہ روز ہم نے قدیم بادشاہ نبوکت نظر اور خدا کے اس کو دکھائے گئے خواب کے بارے میں جانا، جو کہ دنیا کی بڑی حکومتوں کے عروج و زوال کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح جب خداوند یسوع دنیا کے اخیر ایام کے بارے میں بتاتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ جی ہاں، یقیناً خداوند ہمارے ساتھ اپنے تمام وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خداوند اس دنیا کی فکر کرتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ وہ آپ کی بہت فکر کرتے ہیں۔ اب ہم خداوند یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر دنیا کے آخر کے بارے میں سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ آپ اس اہم ترین موضوع پر خداوند یسوع کی تعلیم سے کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ پروگرام پر جانے سے پہلے ہم بائبل مقدس کی نبوتوں کے انکشافات کے عقلی دلائل پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس آپ کے لیے بہت سارے وسائل موجود ہیں جن کو نیچے دیے گئے لنک پر کلک کے ذریعے awr.org/bible پر جا کر حاصل کر سکتے ہیں، جہاں اول تو آپ محفوظ شدہ پروگرامز کو دیکھ اور دوسروں کو بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا دوسرا مقصد کہ آپ بائبل مقدس کی نبوتوں کی انکشافات کو جان کر روحانی ترقی حاصل کر سکیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے آن لائن اسکول میں شامل ہوں تاکہ آپ بائبل مقدس کی سچائیوں کو مزید بہتر طور پر جان سکیں۔ تیسری بات، ان پروگرامز کے دوران آپ کے سوالات بھی ہوں گے جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے بہت سے رہنما آپ کے سوالات کے منتظر ہوں گے۔ آپ صرف نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں تو وہ آپ کو جوابات دے کر خوشی محسوس کریں گے۔ اور اس ویڈیو کے بات چیت والے حصے کو مت بھولیے تاکہ ہم رابطے میں رہیں۔ دوسری پیشکش، نشانات شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم مل کر دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، کائنات کے بادشاہ ہمارے خداوند، ہم آپ کی حضوری میں آئے ہیں۔ ہم ان نشانات کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمیں دیے تاکہ ہم نصیحت پا کر پہلے سے تیار ہوں اور کبھی نہ ڈریں، بلکہ ہم آپ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں اور ہمارے اندر اپنی محبت کو مزید گہرا کیجیے جس سے ہم ہمیشہ خبردار اور ہوشیار رہیں۔ اے خداوند، ہم آپ کی حمد کرتے اور آپ سے پیار کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ لوگ اپنے سوالوں کے جوابات جان سکیں تاکہ وہ مقدس کلام کے وسیلے آپ پر زیادہ بھروسہ کر سکیں۔ یسوع مسیح کے جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ دنیا اس وقت ایک عالمی وبا کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے عالمی بندشوں کا سامنا ہے۔ یہ ایسی انوکھی سی صورتحال ہے کہ لوگ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے خوف زدہ ہیں۔ ممکنہ معاشی تباہی سر پر کھڑی ہے، اشیاء خرد و نوش کی قلت پڑ رہی ہے اور شاید آپ ضرورت کی چیزیں بھی حاصل نہیں کر پا رہے، اس لیے لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ سوالات ہیں پر جواب نہیں۔ کیا اس طرح کے حالات میں اپنے خاندان کو کھانا کھلا سکوں گی یا چھت مہیا کر سکوں گی؟ کیا کووڈ-19 کی ویکسین جلد تیار ہو جائے گی؟ آپ ذرا دھیان دے کر غور کریں، اپنے ارد گرد دنیا کو دیکھیں تو قبیلوں کے لوگ پریشان حال اور ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ بے چینی بڑھ رہی ہے
اور مستقبل کے بارے میں بے یقینی بڑھ رہی ہے، مگر جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی نبوتیں خدا کے منصوبے کو بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہیں۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کے موضوع کو دہرائیں۔ اگر یہ بائبل مقدس میں موجود ہے تو میں اسے مانتی ہوں، اگر یہ بائبل کے مطابق نہیں تو میرے لیے نہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کا آغاز اور اختتام خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد ثانی کے بارے میں ہے۔ مکاشفہ 1:7 میں وعدہ ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ مکاشفہ کی کتاب ہماری آنکھیں دنیا کے مسائل سے ہٹا کر آسمان پر موجود ان کے حل یعنی یسوع کی طرف لگاتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا آخری باب ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کی آمد ثانی کے کتنے نزدیک ہیں۔ اب دیکھیں مکاشفہ 22:20 میں ہے، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ مکاشفہ 22 میں ہی یسوع نے 3 بار کہا میں جلد آنے والا ہوں۔ وہ ہمیں اس حتمی واقعے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یسوع کتنی جلدی آ رہے ہیں۔ آپ کے شاگرد بھی ایسے ہی حیران تھے۔ انہوں نے متی 24 باب کی 3 آیت میں یسوع سے براہ راست پوچھا، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ تب یسوع نے اسی باب میں اپنے آنے کے بارے میں 20 سے زائد نشانات بتائے ہیں، اور آپ یہ اچھے طور سے جانتے ہیں۔ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا۔ ان میں سے چند ایک پر ابھی کچھ دیر میں ہم بات کریں گے۔ ایک بہترین گفتگو کے ذریعے یسوع نے بتایا کہ سن 70 میں ہونے والا سقوط یروشلم اور دنیا کے واقعات کیسے ہوں گے۔ ان کی واپسی کے لیے دنیا کے مذاہب، سیاست کے میدان اور قانون قدرت میں کیا کیا نشانات ظاہر ہوں گے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ابتدائی نشانات کا تعلق مذہب کی دنیا سے ہے۔ متی 24:24 میں یسوع مسیح نے ہمیں واضح طور پر خبردار کیا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے۔ اس کی آمد ثانی سے پہلے جھوٹی تعلیمات میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ مذہبی رہنما لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور عجیب نشانات دکھا کر لوگوں کو خدا کے کلام سے دور کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمام معجزات صرف خدا ہی نہیں کر رہا۔ عزیزو، بائبل بتاتی ہے کہ شیطان بھی معجزانہ کام کر سکتا ہے۔ مکاشفہ 16:14 میں لکھا ہے، یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کئی جھوٹے استاد اپنے نام نہاد معجزوں کی طرف توجہ دلا کر اپنی تعلیم کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کا یقین کریں، مگر یہ نشان بدروحوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے استاد ہیں۔ جتنا آپ سچائی سے واقف ہوں گے ان کا جھوٹ مزید ظاہر ہوتا جائے گا۔ لہٰذا آپ خود بھی بائبل پڑھیے تاکہ آپ کلام مقدس کو پڑھنے کی وجہ سے جھوٹے استادوں کو پہچان سکیں۔ اب بائبل مقدس میں سچے استاد کا کیا معیار ہے؟ پہلا یوحنا 2:4 میں لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ اس لیے سچا استاد حکموں پر عمل کرے گا اور سچائی بیان کرے گا۔ لہٰذا ہوشیار رہیں، چاہے کوئی آپ کے پاس آ کر معجزات کا دعویٰ کرے اور بیماروں کو شفا دے، مگر بائبل مقدس کی تعلیم کی عزت نہ کرے تو اس سے بھاگیں اور بائبل پڑھیں۔ اور بائبل کے متن کے اتنا واضح ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خود اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ برائے مہربانی اسے اپنی بائبل میں تلاش کیجیے۔ یقیناً اپنی تمام تر گفتگو کے دوران ہم محض کلام خدا کو ہی بطور مشعل راہ استعمال کریں گے۔ اب میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری باتیں سننے کے بجائے آپ خود اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ آپ کے ایمان کی بنیاد سچائی پر رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ دنیا بھر میں بدعتوں اور جھوٹے استادوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً شوکو آزہارا نے ایک کتاب شائع کی جس میں اس نے خود کو مسیح قرار دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ صرف وہی جاپان کا سچا روحانی رہنما ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا برا کہنے سے بھی نہیں چوکا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو روحانی قوت دے کر ان کے گناہوں اور برے اعمال کو دور کر سکتا ہے۔ اس کی کتاب کی اشاعت کے صرف 3 برس بعد اس کے پیروکاروں نے ٹوکیو سب وے میں زہریلی گیس
چھوڑ کر 13 افراد کو مار ڈالا اور ہزاروں کو زخمی کر دیا۔ گزشتہ 50 سالوں کے دوران الہی استاد ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ براعظم افریقہ میں جوزف کیویٹیری اور کریڈونیا مرینڈی نے اپنے سینکڑوں پیروکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جب انہوں نے 3 بیلوں کا گوشت اور 70 کریٹ سافٹ ڈرنک کی ضیافت اڑائی۔ مرنے والوں کی کل تعداد 924 تھی۔ خداوند یسوع نے بھی خبردار کیا تھا کہ آخری زمانہ میں جادوگری اور نفسیاتی کاموں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جادو سے وابستہ کتابیں کروڑوں کی تعداد میں بک رہی ہیں۔ ہماری بڑی بڑی فلموں اور ٹی وی شوز میں بھی جادوگری کی کس حد تک تشہیر کی جا رہی ہے، اور انٹرنیٹ پر تو ایسی سائٹس کا حساب ہی نہیں۔ اب لوگ دھڑا دھڑ جادوگری روحوں سے رابطہ کرنے، علم نجوم اور ایسے کئی طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں۔ لوگ بےتابی سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، مگر ستاروں کی چالوں میں ان کا جواب نہیں۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح بننے کا مطلب ہے کہ یوم آخرت کتنا قریب ہے۔ آئیے کلام مقدس میں متی 24 باب کی 6 اور 7 آیت دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ دنیا کے خاتمے سے تھوڑا پہلے عالمی سطح کے تنازعات جنم لینا شروع ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ عالمی جنگوں کا دور ہوگا۔ اگر گزشتہ صدی پر نظر ڈالیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنا خون بہا تھا۔ ایک ماہر معاشیات کے مطابق 20ویں صدی میں اس جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 180 ملین تھی۔ 21ویں صدی میں عالمی سطح پر ان گنت تنازعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عراق، افغانستان، یوکرین، یمن، شام وغیرہ، یہ تو صرف چند مثالیں ہیں۔ بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے، جنگیں زور پکڑ رہی ہیں۔ دنیا بھر کی بہت سی اقوام میں بدامنی اور بے یقینی کا راج ہے۔ لوگ تسلی کے منتظر ہیں، اور حقیقی تسلی ہمارے نجات دہندہ مسیح یسوع کے پاس ہی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، لوگ امن کے متلاشی ہیں، لیکن امن کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ بائبل بیان کرتی ہے قیام امن کی تمام انسانی کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ پولس رسول پہلا تھسلنیکیوں 5:3 میں بیان کرتے ہیں کہ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ سلامتی کے عہد کی بہترین مثال 28 جون 1919 ورسائلز کا کیا گیا معاہدہ ہے، جس کے نتیجے میں جمعیت اقوام ماری سے وجود میں آئی، لیکن وہ ناکام رہی، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد تاریخ کی خوفناک ترین عالمی جنگ یعنی جنگ عظیم دوئم کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں 1945 میں اقوام متحدہ بنی، مگر اس کی بہترین کاوشیں بھی دنیا کا امن قائم رکھنے میں ناکام رہیں۔ لیکن جانتے ہیں جنگیں پھر بھی بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی کلام خدا نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ آج سے پہلے انسانوں نے تاریخ میں کبھی بھی انسانیت کو مٹانے کے لیے اس قدر جدوجہد نہیں کی تھی۔ جانتے ہیں یسوع مسیح کی آمد ثانی اس وقت ہوگی جب تک انسان میں پوری دنیا کو تباہ کرنے کی قوت ہوگی۔ کیا 100 برس پہلے ایسا کرنے کی انسانوں میں یہ صلاحیت تھی؟ ہرگز نہیں۔ اب ہمارے پاس نیوکلیئر قوت ہے کہ ہم دنیا کی آبادی کو کئی بار ختم کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع نے وعدہ کیا کہ جب دنیا کو خوف جکڑے گا تب وہ مداخلت کریں گے اور ہمیں بچائیں گے۔ لوکا 21:26۔ اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ جب دنیا آپ سے منہ موڑ لے اور آپ کا دل خوف سے بھر جائے تو اپنی نگاہیں خداوند یسوع پر لگائیے، کیونکہ وہ تسلی کا سر چشمہ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ اب حتمی انجام کو پہنچنے والی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں دنیا سے ہٹا کر خدا کے الہی منصوبوں پر لگاؤ۔ لکھا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ عزیزو، یہ نبوتی انکشافات ظاہر کرتے ہیں کہ امید ابھی باقی ہے۔ ہم نے مذہب اور سیاست میں ظاہر ہونے والے نشانات کو جانا، اب بائبل فطری نشانات کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع کی آمد ثانی سے پیشتر قدرتی نظام بے قابو ہو جائے گا، یعنی طوفان، آگ، تباہ کن بارشیں اور ایسی تباہ کن وبا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ بائبل مقدس میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ان تمام تر تباہیوں کے ہمراہ
عالمگیر قحط سالی اور بھوک بھی آئے گی۔ متی 24:7 میں ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھوک اور قحط سالی تو پہلے بھی تھی، مگر فرق یہ ہے کہ اس میں عالمی سطح پر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 2019 کے اختتام تک 13,50,00,000 افراد بھوک کا شکار تھے، مگر پوری دنیا میں زبردست قرنطینہ کرنے والے ممالک کی وجہ سے اس میں تعداد 26,50,00,000 سے تجاوز کر رہی ہے۔ اس میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ 2020 میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہی پوری دنیا کو دوسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں اس وائرس کی وجہ سے ہونے والی شرح اموات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے انتباہ کیا ہے کہ دنیا کو ممکنہ طور پر بھوک کی عالمی آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کھانا میسر نہیں اور یہ تعداد اس سال تقریباً دگنی ہو سکتی ہے۔ مثلاً بھارت میں لاکھوں لوگ کووڈ-19 کی وجہ سے ہفتوں سے بے روزگار بیٹھے ہیں، انہیں شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ BBC نے آگاہ کیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن عالمگیر قحط سالی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قحط سالی کی ایک اور بڑی وجہ دنیا کے بیشتر مقامات پر ہونے والے عجیب واقعات ہیں۔ 2019 کے آغاز میں افریقہ سمیت عرب اور جنوبی ایشیا کو ٹڈی دل کا سامنا رہا۔ صحرائی ٹڈی دل کا اس طرح پھیلنا خوراک کے وسائل کے لیے بے پناہ خطرناک ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ کھانے کے منتظر ہیں، مگر دنیا میں کھانا کم ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہیں جیسا بائبل مقدس میں فرمایا گیا ویسا ہی بالکل دنیا میں واقع ہو رہا ہے۔ متی 24:7 کو دوبارہ دیکھیں گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور وبائیں نازل ہوں گی۔ جی، یہ ایک انوکھا لفظ ہے۔ وبا کیا ہے؟ یہ ایک عام پھیلنے والی قابل انتقال وبائی بیماری ہے جو کہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا ہے، جس کا تجربہ ہم سبھی نے کووڈ-19 کی شکل میں کیا ہے۔ یہاں بھی غور کریں تو بائبل کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، اور دیکھیں مچھر کے کاٹنے کی بیماریوں یا وباؤں جیسے ملیریا، ڈینگی، زرد بخار اور جاپانی انفلائٹس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ نے فصلوں پر کیڑے مار ادویات کے متعلق سنا ہوگا۔ کسان ان دواؤں کو اپنی فصلوں پر اس لیے چھڑکتے ہیں کیونکہ وہ بیماریوں کے باعث تباہ ہو رہی ہیں۔ خداوند یسوع نے متی 7:24 میں فرمایا، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، مختلف جگہوں پر زلزلے آئیں گے۔ قومی زلزلہ پیما مرکز نے بتایا کہ پوری دنیا میں اوسطاً 20,000 زلزلے ہر سال آ رہے ہیں، یعنی پوری دنیا میں روز کے تقریباً 50 تاہم لاکھوں کی تعداد میں مزید زلزلے آنے کا اندیشہ ہے، جنہیں ہر سال ریکارڈ کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ جب سے نیا میلینیم شروع ہوا ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک 8 لاکھ سے زائد اموات صرف زلزلوں اور سونامی کی وجہ سے ہو چکی ہیں۔ اب ہم لوکا 21 باب کی 11ویں آیت دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے بھونچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، یعنی قدرت اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرے گی۔ سمندر، طوفان، سیلاب، سمندری آندھی، خوفناک بگولے اور مختلف جگہوں پر عجیب و غریب نشانات ظاہر ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 2019 میں $40 ارب قدرتی آفات پر خرچ کیے گئے؟ حال ہی میں ہم نے انتہائی خطرناک آگ کا مشاہدہ کیا ہے، مثلاً کیلیفورنیا، آسٹریلیا اور نیو ساؤتھ ویلز کے تباہ کن مناظر۔ دیکھیے، ان علاقوں نے تاریخ کی خوفناک ترین آگ کا سامنا کیا ہے، جس کی بدولت ان کا 13 کروڑ ایکڑ یا 6% سے زیادہ کا رقبہ جل گیا تھا۔ پچھلے سال زمبابوے میں سب سے خطرناک تباہی سمندری آندھی بنام ادائی کی وجہ سے ہوئی۔ بہاماس میں موسمی طور پر 2019 میں آنے والے سمندری ڈورین کی وجہ سے بے تحاشا تباہی ہوئی۔ کچھ ماہ پہلے فلپائن کے شہر بتانگس میں آتش فشاں کے پھٹنے سے دنیا نے بڑی تباہی دیکھی۔ میں اور میرا عملہ کچھ ہفتے پہلے ہی اس پہاڑ پر ایک معجزانہ واقعہ فلما رہے تھے۔ یہ قدرتی آفات نبوتوں کے وقوع پذیر ہونے کے نشانات ہیں۔ ہمیں بائبل مقدس پر اعتماد ہے کیونکہ خداوند یسوع نے پہلے سے آگاہ کر دیا تاکہ ہم پہلے سے آگاہ رہیں اور گھبرائیں نہ، کیونکہ وہ ہم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ بائبل مقدس خداوند یسوع کی آمد کو مذہبی، سیاسی اور فطرتی پہلوؤں سے بیان کرتی ہے۔ اب ہم اس کی نبوتوں کو اپنے ارد گرد کی معاشرتی زندگی کے روپ میں دیکھیں گے۔
ہمارے خداوند نے بتا دیا کہ معاشرتی اخلاقیات آپ کی آمد ثانی سے پہلے انتہائی پست ہو جائیں گی۔ متی 24 باب کی 37 آیت میں خداوند یسوع نے فرمایا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ تو نوح کے دنوں میں کیسے حالات تھے؟ لوگ انتہائی خود غرضی کا شکار تھے۔ ان کو صرف تفریحات کرنے اور پرتعیش دعوتیں کرنا پسند تھی۔ ان کو خوشی، آسائش، شراب اور شباب کی محفلیں پسند تھیں۔ وہ صرف خوش رہنا چاہتے تھے اور انہوں نے خدا اور راست بازی سے بالکل نظریں پھیر لی تھی۔ پیدائش 6 کی 11 اور 12 میں ان حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ نوح کے زمانے میں خدا نے دنیا کو سیلاب سے تباہ کیا کیونکہ وہ ظلم سے بھری تھی۔ انہوں نے اپنے کاموں سے ثابت کیا کہ توبہ کرنے کی خواہش بھی ان کے دل میں نہیں۔ لوگ اپنے دلوں کی سختی کی وجہ سے مسلسل کلام خدا کو رد کرتے رہے۔ وہ روحانی طور پر اتنے بگڑ چکے تھے کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ کیسے جانور قطار در قطار موازانہ طور پر ترتیب سے کشتی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ قائل نہ ہوئے۔ وہ بالکل ٹس سے مس بھی نہ ہوئے کہ خدا ان کی دنیا کو ختم کرنے والا ہے۔ عزیزو، ہم بھی نوح کے زمانے کی طرح بے حس نہ ہو جائیں۔ کیا آپ بھی ظاہر ہونے والے نشانات کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی عام سا شخص سرسری طور پر بتا سکتا ہے کہ گزشتہ برس، گزشتہ مہینے انسانی تاریخ کے لیے کتنے اہم تھے۔ کچھ انوکھا ہونے کو ہے، ہر کوئی اسے محسوس کر سکتا ہے۔ عزیزو، کیا ہمارے خداوند جلد واپس آنے والے ہیں؟ جی ہاں، وہ آ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم نوح کی مانند بنیں، جنہیں اپنے زمانے کے حالات کا بخوبی اندازہ تھا اور اپنے خاندان سمیت کلام خدا پر عمل کرتے ہوئے کشتی میں داخل ہوئے۔ بائبل مقدس معاشی بے چینی کی نبوت کو بھی اخیر زمانے کا نشان بیان کرتی ہے۔ یعقوب 5 کی 1 سے 3 اس طرح بیان کرتی ہے، اے دولت مندو ذرا سنو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانے میں خزانہ جمع کیا ہے۔ واہ! مکاشفہ 18:17 میں بھی لکھا ہے، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی۔ گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹس کیسے بیٹھ گئیں۔ یسوع آنے والے ہیں، یہ نبوتیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک اور نشان ایسا ہے جو بالکل ثابت کر دے گا کہ ہم واقعی دنیا کی تاریخ کے بالکل آخری ایام میں رہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آخری نشان جو یسوع نے متی 24 باب میں بتایا کہ تمام دنیا کے سامنے انجیل کی منادی ہوگی۔ متی 24 باب کی 14 آیت مجھے بہت پسند ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ مکاشفہ 14:6 فرماتی ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کو سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ میں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے معجزاتی واقعات کو فلمانے کے لیے سفر کے دوران خود دیکھا ہے کہ خدا ان تک بھی پہنچ رہے ہیں جن تک کوئی نہیں پہنچا۔ یہ سب حال ہی میں ہو رہا ہے۔ آپ سبھی جو اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں اس عظیم پیش گوئی کا حصہ ہیں، جیسا کہ آپ اس پیغام کی نشریات کو دنیا کے مختلف کونوں میں سن رہے ہیں۔ میں نے خدمت کے دوران دیکھا کہ خدا کے لیے دیواریں یا سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے فلپائن کے جزائر پر چلتے ہیں، جہاں دہشت گردوں کا ایک گروہ گزشتہ 49 برس سے پہاڑوں کی بلندیوں میں چھپ کر رہتا ہے۔ وہ ان علاقوں پر گوریلا جنگوں کے ذریعے راج کر رہا ہے۔ وہ خود کو نیو پیپلز آرمی یعنی NPA کہتے ہیں۔ وہ تمام مرد و خواتین حکومت کا تختہ الٹنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور اب تک 40,000 مقامی افراد NPA اور حکومت کی جھڑپوں میں مارے جا چکے ہیں۔ یہ تمام پہاڑی لوگ روایتی طور پر بت پرست ہیں اور کسی بھی خاندان کو 3 سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر چوتھا بچہ پیدا ہوا تو اسے فوراً زندہ دفنا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لڑکی کے 13 سال کی عمر کو پہنچتے ہی زبردستی اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور مرد وہاں پر 400 فلپینی پیسے دے کر بیویاں بدل سکتے ہیں، جو کہ 18 امریکی ڈالر سے بھی کم رقم بنتی ہے۔ ہم سب کی طرح ان کو بھی یسوع اور اس کے زندگی بخش اصولوں کی ضرورت ہے۔
तकरीबन 3 बरस पहले एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो ने बाइबल के पैगामात को साहिली इलाकों से पहाड़ी बुलंदियों तक नशर करना शुरू किया और एनपीए के चंद बागियों ने इस मसीही रेडियो स्टेशन को सुन लिया तो उनको इसमें काफी दिलचस्पी पैदा हो गई। उनके दिल मसीह की मोहब्बत को सुनकर नरम पड़ गए। उनके एक बड़े कमांडर ने अपने 4 फौजियों को भेजा कि इन पैगामात को नशर करने वालों का पता लगाकर उससे उनकी खास जगह पर लेकर आएं। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उससे बाइबल और यीशु के बारे में पूछा और फिर जल्द ही बाइबल मुकद्दस के खादिम वहाँ पहाड़ी जंगलों में जाकर उनको तालीम देने लगे। इंतहाई तेजी के साथ खुदा की सच्चाई 118 देहातों तक फैल गई। ये कैसी जबरदस्त बात है ना। हमारी टीम ने 60 बागियों और उनके 5 कमांडरों को बपतिस्मा लेते देखा है और ये तो सिर्फ आगाज था और तब से सैकड़ों लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। उन दहशतगर्दों ने अपने खतरनाक हथियार फेंककर बाइबल मुकद्दस और मसीह में नई जिंदगी अपना ली है। उनमें से बहुत लोग खेती बाड़ी और नए कारोबार सीखकर बाहर मार्केट में काम करने लगे हैं। मुझे और मेरे वीडियो अमले को उनकी शख्सी गवाहियां सुनने और उन पर छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का एजाज हासिल हुआ है। उनमें से मैं एक आपको बताती हूँ। ये डैनियल है। इसके वालिद एनपीए में एक कमांडर थे और इसके कजन भी बागियों में शामिल थे। डैनियल ने उन बागियों के दरमियान परवरिश पाई है। यही उसकी जिंदगी थी। उसने 13 बरस की उम्र में पहला कत्ल किया, फिर जल्द ही माहिर होता गया और पूरे एनपीए में बड़ा कातिल मशहूर हो गया। वो कत्ल करने में इतना माहिर हो गया कि उसे पूरे फिलिपाइन में सबसे बड़ा कातिल माना जाने लगा। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसने कितने लोगों को कत्ल किया था। सियासी लोगों, फौजियों, पुलिस वालों और आम मुजरिमों समेत वो बहुत से लोगों को कत्ल कर चुका था। जितने लोगों को वो कत्ल करता उतना ज्यादा बेहिस होता जा रहा था। ना तो वो उनके बारे में सोचना चाहता था और ना ही उनको याद करना चाहता था। और फिर एक दिन उसे एक मसीही पासबान को खत्म करने का ऑर्डर मिल गया था। उसने पास्टर को अगवा किया और उसे एक घने जंगल में ले गया। पास्टर उससे बचने की इल्तिजा कर रहा था, मगर डैनियल पास्टर की आंखों में शफकत को देखकर हैरान रह गया। उसने गोली चला दी क्योंकि वो अपना काम करने में बेहद मशहूर था, चाहे उसे किसी को भी कत्ल करना हो। लेकिन डैनियल उस पास्टर का चेहरा किसी भी तरह भूल नहीं पा रहा था। किसी पल आराम न था। उसे उसकी याद बेहद सताने लगी। एनपीए के फौजियों को हर 2 माह बाद अपनी पोशीदा जगहों से निकलकर 3 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाजत थी। इसलिए जब डैनियल अपने घर आया तो उसने अपने बीवी बच्चों को रेडियो पर एक मसीही प्रोग्राम सुनते देखा। उसने पहचाना कि ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो है, जिसको एनपीए के कई साथी सुनकर लड़ाई झगड़ा छोड़ चुके हैं और बपतिस्मा ले चुके थे। लेकिन ये पहली बार था जब उसने इस पैगाम को गौर से सुना। उसने मोहब्बत करने वाले मुनज्जी के बारे में सुना, जो 99 भेड़ों को छोड़कर सिर्फ एक को तलाश करने जाता है। ये सुनकर डैनियल के दिल पर चोट लगी और उसे अंदाजा हुआ कि वो मसीह की गुमशुदा भेड़ है। उसका दिल नरम पड़ गया और उसने बीवी के साथ मिलकर बाइबल स्टडी शुरू की और फिर अपने जैसे 4 मजीद कमांडरों के साथ बपतिस्मा लिया। डैनियल अब एनपीए के बाकी हजारों को पहाड़ी जंगलों में यसु का पैगाम सुनाने के मिशन पर है, ताकि उनकी जिंदगी में भी अबदी जिंदगी की उम्मीद और इत्मीनान हो। मत्ती 24:14 वाकई सच साबित हो रही है, क्योंकि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में हो रही है। अब जिम्बाब्वे के बारे में सुनते हैं, जो अफ्रीका के जुनूब में एक मुल्क है, जहां मेरे 3 वीडियोग्राफर और मैं उस मुल्क की महफूज तरीन मानी जाने वाली जेल में दाखिल होने जा रहे थे। जैसे ही हम वहां दाखिल हुए, ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स ने हमारा कैमरा और सामान हमसे ले लिया और एक कमरे में बिठा दिया। उन्हें इल्म नहीं था कि हमें वहां बतौर मेहमान मदऊ किया गया है। उन्होंने हमें बताया कि इस जेल में आज तक कोई मीडिया वाला नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्हें इल्म हुआ कि हम एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो से हैं और हमें बुलाया गया है, तब वो हमें जेल के अंदर अहातों में ले गए। ये इंतहाई बेमिसाल था। खुदा ने इंजील की सच्चाई के लिए रास्ता खोल दिया था। उस जेल के अंदर कैदियों तक हवा के दोष पर वो पहुंचे। उस जेल में तकरीबन 2400 कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 1150 अब तक बपतिस्मा पा चुके हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 250 कैदियों पर मौत की सजा है और इनमें से 50 से जायद मसीह यसू को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं। वहाँ बहुत से कैदी हैं
جو بائبل پر ایمان لا کر یسوع کی محبت اور دلی سکون سے معمور ہیں، ان کی امید یسوع پر ہے۔ حتی تک کہ زامبیا کے جنرل کمشنر نے ہم سے مل کر AWR کی خدمات کو سراہا، جس کی کاوشوں سے جیل کا ماحول یکسر بدل چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صرف یسوع ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہاللویہ! خدا کتنے بھلے ہیں نا، وہ زمین کے تاریک ترین کونوں میں دنیا کے رد کیے ہوئے افراد تک پہنچ رہے ہیں۔ یسوع ایسا ہی کرتے ہیں، بالکل اس ڈاکو کی طرح جو صلیب پر لٹکا اپنی زندگی کے فیصلوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے تمام تر اعمال کی سزا بھگت رہا ہے، مگر اس کے پہلو میں لٹکا یہ شخص یسوع اتنا مطمئن اور رحیم تھا کہ وہ اپنے مارنے والوں کو بھی دعائیں دے رہا ہے۔ اس ڈاکو کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے آخری الفاظ تھے کہ اسے یاد رکھا جائے۔ یسوع نے اس ڈاکو کو یقین دلایا کہ وہ ضرور نجات پائے گا۔ اسی لمحے اس نے نجات کی امید کے ساتھ موت کو قبول کیا۔ یہی امید ان قیدیوں کو دی گئی ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ زامبیا کے اس سفر کے دوران AWR کو پورے ملک میں 1070 جگہوں پر بشارتی کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں 1000 تو صرف دارالحکومت لوساکا میں ملے۔ یہ لوگ بھی وہی سیکھ رہے تھے جو کہ اس وقت ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ صرف 3 ہفتوں کے بعد ہی وہاں 18,000 بپتسمے ہوئے۔ کتنی خوشی کی بات ہے نا؟ لیکن ذرا ٹھہریے، خدا کے پاس اس سے بھی زیادہ حیران کن خبر ہے۔ جب ہم روانڈا میں منادی کر رہے تھے تو وہاں پر 1,08,000 افراد نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا۔ 3 ہفتوں کے بعد کیا آپ نے سنا؟ ایک دن میں 1,08,000 بپتسمے۔ پوری دنیا کے لوگ بائبل مقدس کی واضح سچائی سننے کے متلاشی ہیں، چاہے ان کی ثقافت یا رہائش کہیں بھی ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ خدا کو جانے۔ میں تو آپ کو صرف بڑے پیمانے کے واقعات بتا رہی ہوں، مگر خدا تو ان سب بپتسموں میں بھی ہر شخص کو انفرادی طور پر تلاش کر رہا ہے۔ مزید ایک واقعہ رابن کا ہے جو ارجنٹینا میں رہتا ہے۔ وہ مسیحی خاندان میں پلا بڑھا، مگر ایک دن وہ اپنے خوابوں کی تکمیل یعنی کاروبار میں کامیابی کے لیے اور مالک بننے کے لیے نکل پڑا اور خدا سے دور ہو گیا۔ جلد ہی وہ کاروبار میں کامیاب ہو گیا، بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر ایک دن وہ کام سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا کہ اس نے بس کو رکنے کا اشارہ کیا، مگر ڈرائیور اسے دیکھ نہ پایا اور رابن بس کے نیچے آ گیا۔ اس کی آنکھ ICU میں کھلی، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، ایک پھیپڑا پھٹ گیا اور وہ شدید زخمی تھا۔ ایک لمبا اور تکلیف دہ علاج باقی تھا، مگر کچھ حیران کن ہوا جس نے اسے ان تمام تکلیف دہ مہینوں میں سنبھالا۔ رابن کبھی ہوش میں ہوتا اور کبھی بے ہوشی میں۔ اسی دوران اس نے ایک آواز سنی کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم اس سے بچ جاؤ گے، اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا اور اب وہ نہایت ہی پر امید تھا۔ 4 مہینے اسپتال میں رہنے کے بعد رابن ویل چیئر پر گھر پہنچا۔ جلد اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت سے کام جو پہلے کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آہستہ آہستہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ میں نے اپنی نوکری، کاروبار اور اپنا وقار جو میں نے برادری میں بنایا تھا کھو دیا۔ میں ایک تباہال شخص تھا اور اپنی تکالیف کے پیش نظر میں نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن رابن نے ارادہ کیا کہ وہ خودکشی کر کے اپنی اس تکلیف دہ زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ جب اس نے اپنی کلائی کاٹنے کے لیے چاقو اٹھایا تو اچانک اس کے عقب میں چلتے ہوئے ریڈیو کا اسٹیشن تبدیل ہو گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس بات نے اسے حیران کر کے رکھ دیا۔ رابن اچانک چونک گیا جب اس نے ریڈیو سے آنے والی آواز سنی، کیونکہ یہی آواز اس نے ICU میں سنی تھی، جس نے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم اس سے بچ جاؤ گے۔ اسے وہی سکون ملا جو اسے اسپتال میں ملا تھا، اور اب اس کے دماغ میں خودکشی کی ساری سوچیں ختم ہو چکی تھیں۔ حیران کن طور پر رابن اس سے بالکل ناواقف تھا کہ وہ AWR اسٹیشن کی بالکل پہلی ٹیسٹ نشریات تھی۔ وہ اس اسٹیشن کو سارا دن سننے لگا، اور پھر ہر دن کے بعد رابن کے دل کو چھونے والے اس پیغام نے یہ خواہش بھی پیدا کر دی کہ وہ سچائی کو جانے۔ اور جانتے ہیں آج رابن مکمل طور پر شفا یاب ہے اور مقامی کلیسیا میں بائبل کی اسٹڈی کا گروپ چلا رہا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ کہ وہ سارا دن چلتا پھرتا ہے، حالانکہ پہلے وہ سوچتا تھا کہ وہ کبھی نہیں چل سکے گا، مگر اب وہ لوگوں کو یسوع کی نجات کا پیغام سنا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا
کہ انجیل کا پیغام تمام رکاوٹوں کو ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے عبور کرتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو چھوٹے چھوٹے پیغامات اور بائبل مقدس کے واقعات اپنے موبائل فون پر بڑی آسانی سے موصول کر سکتے ہیں۔ خدا ہر ممکنہ طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ صحرا ہو یا پسماندہ دیہات ہوں، غریبوں کے گھر ہوں یا امیروں کے بہترین محل نما گھر، چاہے جیلیں ہوں یا بڑے شہروں کے دفاتر ہوں۔ انجیل ان آخری دنوں میں انتہائی حیران کن طریقوں سے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جانتے ہیں، کروڑوں لوگ بہت بڑی بیداری کو محسوس کر رہے ہیں۔ وقت بدل رہا ہے۔ کروڑوں لوگ دنیا کی بے یقینی سے اب مستقبل میں بہتر دنیا کی تلاش میں ہیں۔ بہت سے اپنا سب کچھ قربان کر کے دور دراز کے علاقوں تک انجیل کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ خدا بہت کام کر رہے ہیں اور اب تو کچھ خاص ہی ہونے جا رہا ہے۔ خدا کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں۔ خدا کی بادشاہی بہت جلد آنے کو ہے۔ متی 24 میں یسوع نے جن نشانات کے بارے میں ہمیں خبردار کیا تھا وہ اب تیزی سے واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، اب تو آدھی رات ہو رہی ہے اور خدا آپ سے فرما رہے ہیں کہ ان کی واپسی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خداوند یسوع نے آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے ایسے الفاظ کہے، میں تمہیں ابھی چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن میں واپس آؤں گا اور میرے آنے سے پہلے دنیا کے حالات انتہائی برے ہو جائیں گے۔ قومیں ایک دوسرے کے خلاف طیش میں آئیں گی، جنگیں ہوں گی، قدرتی آفات بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور جانتے ہیں زلزلے بھی شدت سے آئیں گے، اور کئی بیماریاں عالمی وباؤں کی صورت میں آئیں گی۔ اور جب یہ سب ہونے لگے گا تو دنیا کے زیادہ افراد ڈر جائیں گے، مگر میرے پیروکاروں کو ڈرنا نہیں۔ اور یاد رکھیں، بلکہ جب یہ سب ہونے لگے تو خوشی کرنا اور سر اٹھانا، کیونکہ نجات نزدیک ہے۔ یسوع نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور یاد رکھو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزو، خدا ہم سے صرف ہمارا دل مانگتے ہیں تاکہ ہمارا ایک ان کے ساتھ دلی رشتہ استوار ہو سکے۔ اب ان کی واپسی اسی لیے ہے کہ ہمارے ساتھ رشتے کی بحالی کریں۔ کیا آپ ابھی ان کو اپنا دل دینے کو تیار ہیں؟ کیا آپ خداوند یسوع سے کہیں گے کہ میں نے وقتوں کے نشان دیکھ لیے ہیں اور جان گئی ہوں کہ آپ واقعی جلد آنے والے ہیں، اور میں آپ کی آمد کے لیے تیار ہوں؟ آپ ابھی اپنے کمپیوٹر، فون یا ٹیبلٹ سے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں اور نشاندہی کریں کہ آپ تیار ہونا چاہتے ہیں اور اپنا دل خدا کو دینا چاہتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم دنیا میں ساری خرابی کو دیکھ رہے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوگا۔ آپ نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ اختیار اعلیٰ آپ ہی ہیں۔ مہربانی سے ہمارے دل لیجئے اور ہمیں یسوع کی جلد واپسی کے لیے تیار کیجئے۔ یسوع مسیح کے مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، یاد رکھیے کہ ہمارے لائیو بائبل سکھانے والے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کو بالکل تیار ہیں۔ صرف اس ویڈیو کے نیچے لنک پر کلک کریں، یا آپ آن لائن بائبل اسٹڈی کے لیے بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو دیکھا، اور آنے والے دن پھر ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم انتباہ کے بارے میں جان سکیں، جس میں 3 فرشتوں کے پیغام اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خدا کی خاص باتوں کو سیکھ پائیں۔ آپ اسے ہرگز مس نہ کریں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ بائبل کے نبوتی انکشافات میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ خدا کی راہ چنیے۔ شب بخیر عزیزو۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر بائبل کی سچائیوں کو مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت ہے کہ آپ نیچے سبسکرائب کریں اور یہاں کلک کر کے میری پسندیدہ ویڈیوز، اور یہاں اوپر کی طرف کلک کر کے اس پورے سلسلے کو دیکھیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔